السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ محترم حاضرین مجلس اور دیگر سامعین و سامعات، ابھی الحمدللہ وراثت کے تعلق سے عزیز مولانا عبدالسبحان صاحب کی زبانی سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی روشنی میں اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں نے اپنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، چاہیے کہ وہ لوگ ڈرے اور خوف کھائیں جو اپنے پیچھے کمزور اور ناتواں اولاد اور ذریت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے ضائع اور برباد ہونے کا ڈر ان کو لگا رہتا ہے، تو چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سچی بات کریں۔ انسانی فطرت ہے، وہ انسان چاہے صالح مزاج کا ہو یا غیر صالح مزاج کا ہو، اس کی خواہش و تمنا ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ محافظت فرمائے، ان کی حیات اور زندگی اچھی معیاری زندگی گزرے، وہ نیکی کی راہ میں چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مصیبت و پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، وہ دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی کریں اور خوب آگے بڑھیں، اور دینی اور دنیاوی دونوں نعمتیں ان کو حاصل ہوں۔ یہ انسان کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے اور فکر مند ہوتا ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو لوگ اہل ثروت نہیں ہوتے، جن کے پاس مال دولت نہیں ہوتی، سرمایہ نہیں ہوتا، غربت اور پریشانی کا عالم رہتا ہے، اور اسی غربت اور پریشانی کے عالم میں، محتاجی اور کلاشی کے عالم میں اس دنیا سے رخصتی کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ لوگ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ اللہ میں مر رہا ہوں، میری وفات ہونے والی ہے، میری موت کا وقت قریب ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا، میرے بچے کیا کھائیں گے، میرے بچے کیا پئیں گے، کیسے رہیں گے اور کیسی اپنی زندگی گزاریں گے، ان کے لیے میں نے کوئی جو ہے سامان یا کوئی ترکہ یا کوئی دھن دولت نہیں چھوڑا ہے، کوئی کھیت باڑی نہیں چھوڑی ہے۔ یہ فکر لائق ہوتی ہے، اور وہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس بات کا خدشہ لگا رہتا ہے کہ یہ ضائع برباد ہو جائیں گے، میرے مرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا، ان کا محافظ کون ہوگا، کون ان کا نگہبان ہوگا، یہ ڈر اور خوف لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈر اور خوف کا علاج اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، بڑے اچھے انداز میں فرمایا کہ وہ لوگ اس بات کا خیال رکھیں، ڈریں، خوف کھائیں
کہ جو ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ ان کے بعد ایک کمزور اور ناتواں اور بے کس و بے سہارا ذریت اور اولاد اور نسل کو چھوڑ رہے ہیں، اور ان کے ضائع ہونے پر وہ ڈر رہے ہیں اور خوف کھا رہے ہیں، تو ڈرنے کی اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ اے وہ لوگوں جنہوں نے سرمایہ نہیں چھوڑا، مال و دولت نہیں چھوڑا، تجارت نہیں چھوڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام بتا رہا ہے، اللہ کی یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، اللہ کا یہ حکم بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس اگر یہ دولت ہے اور یہ دولت تم چھوڑ کے جا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کمزور ذریت کی حفاظت فرمائے۔ کیا فرمایا؟ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ڈر اور خوف، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کریں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بات کریں تو سیدھی بات کریں۔ یہ دو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے متفکر انسان کے علاج کے لیے بیان فرمایا، ایسے پریشان شخص کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ جو اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا، میری نسل کا کیا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دو عمل کرنے کی ضرورت ہے اس دنیا میں زندگی میں۔ انشاءاللہ تمہاری اولاد اور تمہارے آنے والی نسل کی اللہ تبارک و تعالیٰ محافظت فرمائے گا، حفاظت فرمائے گا۔ پہلا عمل کیا؟ اللہ کا تقوی اختیار۔ اللہ کا تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا تقوی کا مطلب یہ کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان چیزوں کو کیا جائے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے بچا جائے۔ مختصر یہ اللہ کا تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف۔ اللہ کے خوف کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں، روتے رہیں، وہ بھی اپنی جگہ ہے تو، لیکن عام فہم تقوی کا مطلب یہ کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہم بچیں اور حلال کردہ چیزوں کو ہی اپنے زندگی میں اپنائیں، یہ تقوی۔ تو یہ تقوی اختیار کریں گے ہم، تو تقوی اختیار کریں گے اس دائرے میں ہمارے سارے نیک اعمال آ جائیں گے، سارے نیک اعمال آ جائیں گے، اور ساری برائیوں سے ہم بچیں گے انشاءاللہ۔ تقوی کی اس تعریف کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اور پھر دوسری خاص بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے بعد، حالانکہ تقوی میں یہ بات بھی داخل ہے جو بعد میں بیان کی گئی ہے، لیکن اس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اور اس کے نقصان کو دیکھتے ہوئے اور معاشرے میں اس کے مضر اثرات کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے خصوصی طور پر اس کو بیان فرمایا، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سیدھی بات کریں، سچی بات کریں نہیں کہہ رہا ہے۔ سدید کا معنی ہوتا ہے سیدھا، اور صدق کا معنی ہوتا ہے سچا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ قول صدق یعنی سچی بات، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سچی بات کہنے کے بجائے سدید کا لفظ استعمال فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ وہ سیدھی بات کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچی بات میں بھی دھوکہ چھپا رہتا ہے۔ آدمی سچ بولتا ہے لیکن اس میں فریب چھپا رہتا ہے، دغا چھپا رہتا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو سچ بول رہا ہوں۔ تو سدید کا معنی ہوا کہ بنا لاو لپیٹ اور بنا دغا اور بنا فریب اور بنا مکر والی بات کہی جائے، وہ ہے قول سدید۔ کیونکہ کبھی سچائی میں مکر چھپا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، مان لیجئے کہ کوئی آدمی ہمارے مسجد میں وضو کرنے کے لیے آیا، گھڑی اتار کر رکھ دیا وضو خانے میں، وضو کیا، نماز پڑھا، چلے گیا۔ اب امام صاحب کو جو ہے یہ کوئی اپنے اوپر نہ لے، مثال دے رہا ہوں میں، وہ گھڑی نظر آئی تو اپنے بچے سے کہا کہ بھائی وہ گھڑی جو ہے اٹھا کر لے آؤ، رکھ دو۔ انہوں نے امام صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا۔
اب وہ مسلی بعد میں آیا، مولانا صاحب یہاں پر میری گھڑی رکھی تھی، آپ نے اٹھایا ہو کیا؟ تو امام صاحب تو سچ بول رہے ہیں کہ میں نے نہیں اٹھایا، اٹھایا تو شاگرد نے۔ وہ کہہ رہا کہ نہیں میں نے نہیں اٹھایا، وہ چلے گئے بیچارہ۔ تو بات تو سچی ہے، نہیں اٹھایا انہوں نے، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، لیکن یہاں پر سچائی میں بھی دغا چھپا ہوا ہے، جھوٹ چھپی ہوئی ہے۔ اور وہ بولنے والا پوچھنے والا یہی پوچھ رہا ہے، یہی مقصد ہے اس کے پوچھنے کا کہ بھائی یہ گھڑی ہے، اس کے متعلق آپ جانتے ہو کچھ کیا؟ اگر نہیں اٹھائے تو اور کچھ، تو کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں اٹھایا۔ تو یہ ہیلے حوالے کر کے آدمی بات کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں سچ بول کر نکل گیا اور سامنے والے کو دھوکہ بھی دے دیا۔ تو یہ معاشرے کے لیے بہت مضر چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اور معاشرے کے اندر اس کے تعلق سے بہت خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قول سدید کا لفظ استعمال فرما کر مخصوص طور پر اس کی سنگینی کو بیان فرمایا۔ آیت کی روشنی میں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی نیکیاں، انسان کی بھلائیاں، انسان کے نیک اعمال جو وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے، تو ہم عام طور سے تو یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جو انسان کر رہا ہے نیکیاں، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، جو بھی نیکیاں کر رہا ہے، رفع عامہ کے کام کر رہا ہے، ریلیف کے کام کر رہا ہے، اس کا اجر و ثواب اسی کو ملے گا، اس کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، ہماری سوچ اور ہماری سمجھ صحیح ہے کہ اس کا اجر و ثواب ہم کو ملے گا اور اس کا فائدہ ہم کو ملے گا، لیکن میرے ساتھیوں حقیقت یہ ہے، اس آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں، ہم پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں، ہم سیدھی سچی بات کہنے کی عادت ڈال رہے ہیں، لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ نسل کو، اولاد کو ہو رہا ہے۔ اسی کا علاج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مرنے کے بعد اپنی نسل کی اور اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ تم اتنی دولت جمع کر کے ان کے لیے بینک بیلنس رکھ دو، تو ان کی تمہارے مرنے کے بعد ان کی زندگی میں کام آئے گا، اتنی ایکڑ زمین چھوڑ دو تو تمہارے مرنے کے بعد ان کے کام آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے ایسے فکر مند لوگوں کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم خود اپنے اعمال کی اصلاح کرو تو تمہارے اعمال کی اصلاح کی بنیاد پر تمہارے اندر حسن عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، عمل صالح کرنے کی فکر پیدا ہوگی، عمل صالح کرو گے تو یہ عمل صالح کا فائدہ تم کو دنیا اور آخرت میں ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد اور تمہارے آنے والی نسل کی بھی کفالت فرمائے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ انسان کی نیک اعمال، انسان کی نیکیاں، اس کے عمل صالح انسان کو خود اس کو فائدہ پہنچائیں گے، پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے آنے والی اولاد کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، ان کے آنے والی اولاد کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ان کی زندگی میں ان کے اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو ہم سب جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگ بولتے ہیں اور غیر تعلیم یافتہ بھی بولتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا اولاد کے سامنے آئے گا، جیسا کرو گے ویسا اولاد کے سامنے آئے گا۔ یہ جانتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں اگر ہم نے اچھا کیا ہے تو ہماری اولاد کے سامنے اچھا آئے گا، اور اگر ہم نے برا کیا اپنی زندگی میں تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کے سامنے برا آئے گا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، وہی بات میں بیان کر رہا ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ اگر ہم نے اچھے عمل کیا ہے، نیکیاں کیا ہے اپنی زندگی میں، اور اچھے کام کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، تو اس کا فائدہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو بھی ملے گا۔ انسان کا متقی ہونا، انسان کا تقوی اختیار کرنا اور عمل صالح کرنا،
یہ اسی کے لیے نہیں ہے، اس کے آنے والی نسل کے لیے بھی ہے، اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا اور حاصل ہوگا۔ سورہ کہف میں دیکھیے اس بات کو وضاحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک واقعہ ہے، واقعہ بیان کرنے کا مقصد میرا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، پڑھتے نہیں تو پڑھیں، جس میں ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، وہ بستی سے گزر ہوا، بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہیں دیکھا کہ جو ہے ایک دیوار کھڑی تھی، وہ دیوار گر رہی ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو گرنے سے روک دیا، کھڑی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تعلق سے سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب فرمایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا بِرَحْمَتِ رَبِّكَ۔ کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِيَتِيمَيْنِ غُلَامَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ جو دیوار گر رہی تھی وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، شہر میں دو یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے کیا تھا؟ ان کے والد کا دفنایا ہوا، ان کے والد کا گڑا آیا ہوا دفینہ تھا، خزانہ تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ بات بتانا کہ ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیکوکار تھا، ان دونوں بچوں کا باپ نیکوکار تھا، عمل صالح کرنے والا تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے یہ چاہا کہ وہ دونوں نوجوان یتیم بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو صحیح سلامت نکالیں، اس لیے خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو گرنے سے روک دیا۔ دیوار گر جاتی، گرنے کے بعد جو خزانہ اس دیوار سے ڈھکا ہوا تھا وہ خزانہ اوپر آ جاتا، اور وہ بچے چھوٹے تھے، یتیم تھے، اور اس کو کوئی بھی لوٹ لیتا، لے جا لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان خزانے کی محافظت فرمائی، حفاظت فرمائی، اور حفاظت کی وجہ کیا فرمائی؟ یہ نہیں فرمایا کہ وہ یتیم بچے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے اس خزینے کی اور اس دفینے کی محافظت فرمائی، ان کے مال دولت کی حفاظت فرمائی، بلکہ یہ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیکوکار تھا۔ اور ایک بات قابل غور اور ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهُمَا صَالِحًا، کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے باپ نیکوکار تھے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ نیکوکار تھے۔ یہ بات قابل غور ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے ان کی صفت، وہ یتیم بچوں کی صفت یہ بیان نہیں فرمایا کہ وہ یتیم بچے نیک تھے اس لیے ان کے خزانے کی حفاظت کی گئی، بلکہ یہ کہا کہ ان کا باپ نیکوکار تھا۔ وہ بچے کے تعلق سے نہیں فرمایا کہ وہ بچے نیکوکار تھے، بلکہ فرمایا کہ ان کا باپ نیکوکار تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال کی حفاظت فرمائی۔ مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں اسی بات کو نکالا اور استنباط کیا ہے کہ انسان کے اعمال صالحہ کے نتیجے ان کے آنے والی نسل اور آنے والی اولاد کی زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور ان کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ جو بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ وہ دونوں یتیم بچوں کا جو باپ گزر چکا تھا، انتقال کر چکا تھا، وہ نیکوکار تھا، وہ قریبی تعلق والا باپ نہیں تھا، ایک ہی پشت والا نہیں تھا، بلکہ کچھ مفسرین نے کہا کہ وہ چھٹویں پشت کا تھا،
کچھ نے کہا کہ 7ویں پشت کا تھا، کچھ نے کہا کہ 10ویں پشت کا تھا، یعنی 10 پشت پہلے جو گزر چکی ہیں اس 10ویں پشت کا وہ باغ تھا نیک عمل کرنے والا۔ 10 پشت گزر چکی اس کی خاندان میں، اس 10 پشت کا نیک کام کرنے والا آدمی تھا، اس نیک کام کرنے والے کی نیکی کا پھل اور بدلہ 10 پشت کے بعد آنے والی اولاد اور نسل کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مال کی حفاظت فرمائی۔ نیکی عمل صالح کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا ہی ملے گا، انشاءاللہ جنت الفردوس کا داخلہ ملے گا، جہنم سے جو ہے چھٹکارا ملے گا۔ لیکن ہم عمل صالح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب کے سلسلے میں اور اس کے فائدے کے سلسلے میں ہماری نسل اور ہماری اولاد مستفید۔ حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ رات کی نفل نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بازو میں ان کا چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے، تو کہتے ہیں لَأَزِيدُ عَلَىٰ صَلَاتِي لِأَجَلِكَ، اپنے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنی نماز میں اضافہ کر رہا ہوں بیٹا تیرے لیے۔ کون سی بات رہے گی؟ نماز پڑھ رہے ہیں، خود اجر و ثواب تو خود ملے گا نا، اللہ ہم کو دے گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز میں اضافہ کر رہا ہوں بیٹا تیرے لیے، لے اجلک، تیرے لیے، یحفظک اللہ، کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے، اس لیے میں اپنی نماز میں اضافہ کرتا ہوں۔ اسی طرح مشہور تابعی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی آتا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لَأَزِيدَنَّ عَلَىٰ صَلَاتِي لِأَجَلِ ابْنِي، کہ میں اپنی نماز میں اضافہ کرتا ہوں، یعنی سنت میں، نوافل میں اضافہ کرتا ہوں، اللہ کی رضا اور خوشنودی تو حاصل ہوگی، لیکن اپنے بچے کی محافظت کے طرح، اپنے بچے کی حفاظت کے طرح کہ میرے بچے کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور یہ تبع ہے، اور جب صحابہ نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو یہ آیت کریمہ پڑھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور آنکھیں اشبار ہو گئی، یاد آ گیا موسیٰ اور خضر کا واقعہ، اور اللہ نے وہاں پر وہ وصف بیان کیا کہ ان کا باپ جو ہے نیکوکار تھا، اس لیے ان کی نیکوکاری کا فائدہ ان کے آنے والے بچوں کو ملا۔ اے اللہ میں بھی کچھ نیکیاں کر رہا ہوں، نماز کی شکل میں، نفل نماز کی شکل میں، تیری عبادت کی شکل میں، اس اولاد کے خاطر اے اللہ اس اولاد کو میرے اس نماز کے اور میری اس عبادت سے فائدہ پہنچا۔ آنکھیں اشبار ہو گئی اور اللہ سے دعا کی۔ یقیناً انسان کی اس زندگی میں جو کیے گئے عمل ہیں اس کا فائدہ اولاد کو ملتا ہے، اور اولاد کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مقاتل بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ منصور پر داخل ہوا، جس دن کے خلیفہ منصور کو کی تاج پوشی کی جا رہی تھی اور خلافت میں بٹھایا جا رہا تھا۔ اس منصور خلیفہ نے مجھ سے کہا اے مقاتل مجھ کو آپ کچھ نصیحت کیجیے۔ تو مقاتل کہتے ہیں کہ اے خلیفہ منصور میں کون سی نصیحت کروں آپ کو؟ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس بات کی نصیحت کروں، یا اپنے کانوں سے جو سنا ہے اس بات کی نصیحت کروں؟ تو منصور کہتے ہیں کہ مقاتل آپ نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا اس بات کی نصیحت مجھے کریے، اس بات سے مجھ کو جو ہے واز کریے۔ تو مقاتل کہتے ہیں میں نے بیان کیا منصور کے سامنے، کہا کہ
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیچھے 11 لڑکے چھوڑے تھے، اپنے پیچھے 11 لڑکے چھوڑے تھے، 11 بیٹے تھے، اور ورثہ کتنا چھوڑا تھا، مال کتنا چھوڑا تھا؟ جی خلیفہ تھے، چاہتے تو کروڑوں کی تعداد میں وراثت چھوڑ سکتے تھے، لیکن ایماندار تھے، اور خلیفۃ المسلمین کی صفت آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ صرف 18 دینار آپ نے اپنی وراثت میں چھوڑا تھا، 18 دینار، اور 11 لڑکے، جس میں 5 دینار تو آپ کے کفن میں لگ گئے، اور 4 دینار جو ہے قبر وغیرہ لکڑی وغیرہ میں جو بھی خرچ آتا اس میں لگ گیا، باقی دینار کو ان کے بیٹوں کے 11 بیٹوں کے درمیان تقسیم کیا، 5 4 9 دینار جو ہے خرچ ہو 18 میں سے، جی بچے کتنے؟ جی 9 بچے اور 11 بچوں کے درمیان تقسیم۔ اس کے آگے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام ابن عبد الملک کو دیکھا کہ اس نے بھی اپنے مرنے کے بعد 11 اولاد چھوڑے تھے، 11 بیٹے چھوڑے تھے، لیکن میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، مقاتل کہتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بیٹے جن کو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے غربت بے کسی کے عالم میں چھوڑا تھا، کوئی زیادہ مال و دولت نہیں چھوڑا تھا، ان کی مالی حالت اللہ نے اس قدر بڑھا دی، ان کے بیٹوں کو اللہ نے اس قدر نوازا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ میں کون سی نصیحت کروں آپ کو، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی نصیحت کروں یا جو کانوں سے سنا اس کی نصیحت کروں؟ تو منصور نے کہا تھا کہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی نصیحت کریے، اس کا باز کیجیے۔ تو کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد کو اللہ نے اتنا نوازا کہ ان کا ایک ایک بیٹا جو ہے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ جو ہے دیتا تھا، صدقہ کرتا تھا۔ اللہ نے اتنا نوازا، اتنا مال و دولت بنا دیا ان غریب بچوں، ان غریب باپ کے بچوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس غریب باپ کا بچہ عمر بن عبدالعزیز کیا تھا؟ متقی پرہیزگار تھا، عمل صالح کرنے والا تھا، نیکوکار تھا۔ ان کی بدولت ان بچوں کو یہ دولت دی اللہ نے۔ اور وہیں ہشام ابن عبد الملک جو بادشاہ، جس کے بھی 11 بیٹے، اور جس نے اپنے ورثے میں اتنی دولت چھوڑا تھا کہ ایک ایک بیٹے کو کئی ملین دینار جو ہے حصے میں آئے تھے۔ ملین کتنے کا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ کے قریب 1 ملین ہوتا ہے، کئی ملین ایک ایک بیٹے کو حصے میں آئے تھے ہشام عبد الملک جو بادشاہ تھا اس کے مرنے کے بعد۔ تو مقاتل کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس ہشام ابن عبد الملک کی اولاد کو کئی ملین جو ہے دینار ان کی وراثت میں ان کو ملے تھے، ان کا کیا انجام ہوا؟ ان کا باپ نیکوکار نہیں تھا، ہشام عبد الملک نیکوکار اور صالح نہیں تھا، متقی پرہیزگار نہیں تھا، دولت تو ضرور جمع کر لیا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اس کی اولاد، ہشام ابن عبد الملک کی اولاد، بازار اور مارکیٹ میں گھوم کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگا۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری اور اللہ کا خوف و ڈر اور عمل صالح کی بدولت اللہ نے ان کی اولاد کو نوازا،
اور ہشام ابن عبد الملک کی زندگی میں خوف و تقوی، پرہیزگاری، عمل صالح کا جذبہ نہیں تھا، دولت ضرور جمع کر لیا تھا، تو اللہ نے اس کے اولاد کی محافظت نہیں فرمائی، جو تھا وہ بھی جو ہے ضائع و برباد ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی اولاد کو ضائع و برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، آنے والی مصیبت و پریشانی سے ان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے جو ترکہ مل رہا ہے اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، تو جائز طریقے سے جو کچھ ان کے لیے کرتے ہیں سو کریں، لیکن اپنے آپ کو عمل صالح کے دائرے میں لائیں، تب جا کر ہمارا دنیاوی سنسادن ان کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ثابت ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے گا تو بچے رہیں گے، اللہ حفاظت نہیں فرمائے گا تو نہیں بچے گے۔ ابن جریر اور طبرانی وغیرہ میں تفسیر میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ صلہ رحمی کرتے تھے، بڑی مہمان نوازی کرتے تھے، لوگوں کی تالیف قلب میں بہت سرمایہ خرچ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، کیا ان کو اس کا بدلہ ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے کیا وہ اسلام لانے کے قبل وفات پا گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسلام لانے کے قبل وفات پا گیا، یہ نیکیاں تو کرتے تھے لیکن اسلام لانے کے قبل وفات پا گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فائدہ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ شخص چلے گیا، جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بلایا، واپس کیا، لوگوں نے بلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہا ہے۔ وہ شخص پھر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تیرے باپ کو تو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا اس کی نیکیوں کا، لیکن اس کی نیکیوں کا فائدہ اس کے بعد کی آنے والی نسلوں کو ضرور ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لن تخزنوا ولم تذلوا ولم تفتقروا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ ذلیل خوار ہوگے، نہ تم رسوا ہوگے، اور نہ تم فقیر اور محتاج ہوگے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو؟ اس شخص کو جو شخص یہ پوچھ رہا تھا کہ میرے باپ نے یہ نیکیاں کیا، کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، کیا اس کو فائدہ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ وہ اسلام لانے کے قبل انتقال کر گیا، ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو نہیں ملے گا، لیکن کیونکہ وہ تمہارے نسل کا باپ تھا، اس نے نیکیاں کیا تھا۔ دیکھیے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کتنی وسعت ہے کہ اس کو تو اس کی ایمان لانے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا بدلہ نہیں مل رہا ہے، لیکن اس کی اولاد نے ایمان لائی ہے تو اس کی زندگی میں جو ہے نیکیاں اس نے کیا ہے، ان نیکیوں کا بدلہ اور عمل صالح کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو دے رہا ہے، اولاد کو نصیب کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کے کیے ہوئے اعمال صالح صرف اسی حد تک محدود نہیں رہتے ہیں، بلکہ اس کی آنے والی نسل کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، اور اس سے ان کی وجہ سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محافظت فرماتا ہے، اور ان کی مال و دولت میں برکت عنایت فرماتا ہے، اور ان کی جو ہے ہر طرح سے محافظت فرماتا ہے۔ عمل صالح کرنے کا یہ ایک بہترین نتیجہ اور بہترین اثر ہے، اس لیے ہمیں اپنے زندگی میں عمل صالح سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے ہم نماز تو پڑھتے ہی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور عمل صالح زیادہ سے زیادہ کریں، بہترین عمل کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں کے کاموں سے دور رہیں،
اور جتنا زیادہ ہو بھلائی کے اور نیکی کے کام کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے کام کریں، انشاءاللہ العزیز یہ جو نیک کام کریں گے، یہ جو نیک اعمال کریں گے، ہم ان نیکیوں کا اجر و ثواب تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا ہی دے گا۔ اس کی بدولت انشاءاللہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا، ان کی بدولت انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری آنے والی نسل کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اور اگر ہم نے خود کو عمل صالح سے دور رکھا، خود کو تقوی و پرہیزگاری سے دور رکھا، اور لاکھ ان کے لیے ہم نے دولت جمع کر دیا، تو یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محافظت میں رہتی ہے یا نہیں رہتی، اس کی کوئی گارنٹی اور کوئی ضمانت نہیں ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند قدوس، اس مجلس میں جو کچھ بھی بات کہی گئی ہے، سنائی گئی ہے، سنی گئی ہے، ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند قدوس ہماری دنیاوی زندگی کو بھی بہتر اور کامیاب بنائے، اور اخروی زندگی کو بھی ہمارے لیے کامیابی اور بہترین زندگی کا راستہ مہیا فرمائے، اور جنت الفردوس کا داخلہ ہمیں نصیب فرمائے، جنت سے ہماری نجات اور خلاصی نصیب فرمائے، قبر کے عذاب سے اور قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے جو اسلاف جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو بزرگ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، اور جنت الفردوس کا داخلے کا مستحق ان کو بھی بنائے، ہم کو بھی بنائے، ہمارے آنے والے اولاد کی، ہمارے آپ کی اور ہمارے سب کی جو ہے عزت اور آبرو، مال و دولت اور دنیا میں زندگی، دین اور ایمان کی محافظت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔